واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. بسم اللہ الرحمن البتہ کچھ الرحیم. ایسی احادیث بھی تھیں جو مجلہ التمدن الاسلامی میں شائع ہو چکی تھیں. ان کی تحقیق میں کچھ نئی وضاحتوں کا اضافہ مقصود تھا. کہیں کلام کے اسلوب میں تبدیلی ناگزیر تھی اور کہیں کسی حدیث پر پہلے حکم کو تبدیل کرنا ضروری تھا، اس لیے پہلا حکم درست نہ تھا. یا مرجوع تھا. مثال کے طور پر پہلے میں نے ایک حدیث پر ضعیف کا حکم لگایا، اب مزید تحقیق کے بعد اس پر ضعیف جداً یا اس کے برعکس حکم لگایا ہے، اور کہیں موضوع کی جگہ ضعیف یا اس کے برعکس کا حکم لگایا ہے. اگرچہ یہ تبدیلی کچھ زیادہ نہیں، تاہم دو وجوہ کی بنا پر ضروری ہو گیا کہ میں قارئین کو اس سے آگاہ کروں. پہلی وجہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تبدیلی متبع کی غلطی ہے، یعنی جس نے اتباع کیا. دوسری وجہ، اہل علم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ علم میں جمود کا متقاضی نہیں ہے. علم میں مسلسل ارتقاء ہوتا رہتا ہے. بعض باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں، پھر راہ ثواب سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور جب ہمیں کسی غلطی پر اطلاع حاصل ہو جاتی ہے تو ہم غلطی پر اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نہایت خوشی کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ احادیث ضعیفہ کے عنوان کے تحت جو مقالات نشر ہوئے اور اسلامی ممالک کے علماء کی نظروں سے گزرے، ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ ان پر کسی عالم نے تنقید کی ہو. میں محسوس کرتا ہوں تنقید کی ہو. محسوس کرتا ہے کہ ہمیں راہ ثواب کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا موقف صحیح ثابت ہوا اور اس کو تقویت حاصل ہوئی، اس لیے ہم تنقید سے محفوظ رہے. یا یہ ممکن بھی ہے کہ اس دور میں اس علم کی واقفیت کا ہم لوگوں کو حاصل ہے. خصوصیت کے ساتھ اسانید پر نقد کرنا آسان کام نہیں، اس میں بحث و تمحیص کا میدان خاصا وسیع ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے. البتہ فضیلت الشیخ عبداللہ الحبشی الحرومی جو دمشق میں سکونت پذیر ہیں، انہوں نے ہمارے ان مقالات کو ہدف تنقید بنایا ہے. چنانچہ ان کی جانب سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے جس کا نام التعقب الحثیث علی من طعن فیما صح من الحدیث. اس رسالہ میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ الاحادیث ضعیفہ میں ذکر کردہ حدیث نعم الذکر السجہ کے تسبیح کے تسبیح کے ساتھ ذکر کرنا بہت بہتر ہے کہ موضوع بحث بنایا ہے جس پر میں نے وضع کا حکم لگایا ہے. اس حدیث کو زیر بحث لاتے ہوئے میں نے اس ضمن میں مروی دو احادیث پر جو ضعیفہ جو صفیہ رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، یعنی اس ضمن میں دو احادیث مروی ہیں، ایک صفیہ رضی اللہ عنہ اور دوسری سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن شیخ نے کہا ہے کہ پہلی حدیث موضوع نہیں، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہ والی ضعیف ہے، اور دوسری دو احادیث صحیح ہیں، ضعیف نہیں ہیں. میں نے مجلہ التمدن الاسلامی میں اس کا رد کیا اور نہایت علمی انداز میں ان کی غلطیوں کو بیان کیا. بعد ازاں میں نے اس پر ایک مستقل رسالہ تالیف کیا جس کا انعام الرد علی التعقب الحثیث رکھا. جو شخص حقائق سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس رسالہ کا مطالعہ کر سکتا ہے. شیخ حبشی نے تالیف کردہ رسالہ التعقب الحثیث میں تحقیقی انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایماندار لوگ تسبیح کے دانوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ محدثین کے قواعد کی روشنی میں ہم پر تنقید کرتے جن کا ذکر اشارتاً پہلے گزر چکا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ حبشی اگرچہ قواعد علمیہ کا خیال رکھنا بھی چاہیں تب بھی ہمیشہ قواعد علمیہ کی روشنی میں فیصلے ثبت فرمانا ان کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ان علماء کی تقلید میں پیش رہتے ہیں جن کے اقوال ان کی رائے کے مطابق ہیں، اور ہمارے بارے میں ان کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے.
کہ ہم پر ان کی مخالفت کا الزام لگا کر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ ہم پر الزامات کی بارش کرتے ہیں۔ نیز شیخ حبشی نے اپنے اس رسالے میں غیر متعلقہ امور پر کثیر صفحات سیاہ کیے ہیں، جن کا ہمارے مابین ہونے والے نزاع سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ باوجود اس کے کہ رسالہ کا حجم چھوٹا ہے، انہوں نے اس میں کثرت کے ساتھ ضعیف احادیث اور آثار درج کر دیے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ حلال کو حرام کر دینے والا اس شخص کی مانند ہے جو حرام کو حلال کر دینے والا ہے۔ اس حدیث کا بھی مرفوع ہونا صحیح نہیں، بلکہ یہ حدیث موقوف ہے۔ شیخ حبشی کے رسالہ کا رد ہماری طرف سے مجلہ التمدن الاسلامی میں شائع ہوتا رہا۔ ابھی ہمارا رد تکمیل پذیر نہیں ہوا تھا کہ شیخ حبشی کی جانب سے نصرت و تعاقب کے عنوان سے ہمارے خلاف ایک اور مراسلہ شائع ہوا، اور جو در حقیقت مغالطات، گالی گلوچ اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نیز ہمارا رد کرنے سے گریز کیا گیا ہے، بس الٹی سیدھی باتوں سے رسالہ بھر دیا گیا ہے، بلکہ آخر میں مجھے خوفزدہ کیا گیا ہے کہ اگر میں ان کی مخالفت سے باز نہ آیا اور جس علمی نہج پر میں رواں دواں ہوں اس پر چلتا رہا تو میرا خاتمہ خراب ہوگا۔ ان کے اس انداز کی وجہ سے میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ اب ان کے رد میں قلم نہ اٹھایا جائے اور قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اس کا ذکر میں نے رد کے آخر میں کیا ہے، اور ہم ان کے بعض شبہات کا ذکر اس مقام پہ کریں گے جب ہم اس حدیث پر کلام کریں گے جس کا ہم نے اشارتاً ذکر کیا ہے۔ آخر میں میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس انسان کا شکریہ ادا کروں جو اس کتاب میں ان مقالات کے دوسری بار اشاعت پذیر ہونے کا سبب بنا، اور خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں جو مجلہ التمدن الاسلامی کی اشاعت میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ان میں سب سے مقدم الاستاذ احمد مظہر العظمہ ہیں کہ سب سے پہلے انہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مجلہ التمدن الاسلامی میں ان مقالات کی اشاعت کا اہتمام فرمایا، تو قارئین کو مقالات کی قدر و قیمت کا احساس ہوا، اور انہوں نے مستقل کتاب کی صورت میں دوبارہ ان کی اشاعت کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ان مقالات کی اشاعت کے سلسلہ میں مجلہ التمدن الاسلامی کے ناشرین اور ذمہ دار افراد کو شدید مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جامد قسم کے شیوخ وغیرہ جو پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہی ہو کہ کہیں شریعت اسلامی اور سنت محمدیہ سے ان کی جہالت اور ناواقفیت کا پردہ چاک نہ ہو جائے، کی طرف سے تنقید کی بچھاڑ ہوئی، لیکن بحمد اللہ مجلہ کے ذمہ دار افراد نے ان مخالفتوں کو پرکاہ کی حیثیت بھی نہ دی، اور نہایت خوشی کے ساتھ ان علمی مقالات کو شامل اشاعت فرماتے رہے جن کی اشاعت کو وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق سمجھتے تھے۔ مجلہ التمدن الاسلامی کے کارفرماؤں کا ذکر کرتے ہوئے میں ان کی اس عظمت کو بھی فراموش نہیں کر سکتا کہ انہوں نے قارئین کی آسانی کے لیے ہمارے مقالات احادیث سے صحیحہ کو شائع کرنے کا آغاز 1979 عیسوی کے پہلے شمارے سے کیا۔ میں قارئین کی توجہ اس طرف مبذول کرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ اور اسلام کی خدمت کا صلہ عطا فرمائے۔ نیز میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میرے تمام اعمال کو صالح اور اپنی ذات کے لیے خاص کر لے، اور اس میں کسی کا کچھ حصہ نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ پاک سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ محمد ناصر الدین البانی، دمشق، شام۔ مقدمہ دوسرا ایڈیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ کا یہ پہلا حصہ ہے۔ پہلے ایڈیشن کے قریب الاختتام ہونے سے قبل اس کا یہ دوسرا ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ دمشق کے مکتب اسلامی نے اس کی دوبارہ اشاعت کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور ایسے علم کو جو اخلاص کے ساتھ اس طرح کے علمی کام میں منہمک رہتے ہیں، اللہ پاک انہیں خیر و برکت سے نوازے۔ خصوصیت کے ساتھ فاضل دوست برادر مکرم استاذ ظہیر شاویش کو اللہ پاک بہتر بدلہ عطا فرمائے، جو مسلسل ایسی نفع بخش اسلامی کتابوں اور اسلاف کے علمی ورثہ کی نشر و اشاعت اور احیاء میں گامزن رہتے ہیں، جن سے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، نیز خرافات، بدعات، جمود اور عقائد کی کمزوری سے دل و دماغ کے زنگ آلود ہونے کو صاف کرتی ہیں۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ اللہ پاک استاد شیخ ظہیر شاویش کو مزید قوت اور نشاط عطا فرمائے، اور ہماری جانب سے انہیں بہتر اجر و ثواب سے نوازے۔ محمد ناصر الدین البانی، جمعرات 28/12
1384 ہجری دمشق۔